السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سردی میں یہ دو عبادتیں آپ بالکل مس نہ کریں۔ سردیوں کا سیزن چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ دن بہت چھوٹے ہو چکے ہیں، راتیں بہت بڑی ہو چکی ہیں۔ رات کو انسان بیڈ پر لیٹے لیٹے تھک جاتا ہے، کئی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے، کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ تو یہ دو عبادتیں آپ نے بالکل مس نہیں کرنی، یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ میں ایک دو احادیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت سردیوں میں کامل وضو کرنا، سخت سردیوں میں کامل وضو کرنا، مکمل اچھے طریقے سے وضو کرنا، مسجد کی طرف چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ سردی کی وجہ سے بعض لوگ وضو نہیں کرتے، نماز ہی قضا کر دیتے ہیں کہ بالکل کور ہیں، موزے اتاریں گے، جیکٹ اتاریں گے، پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے۔ اگر آپ اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا آپ کو، تو فضیلت بھی تو اتنی زیادہ ہے نا کہ ٹھنڈ میں وضو کرنا یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وضو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، نماز کو بالکل قضا نہیں کرنا چاہیے۔ اور نمبر 2 پر ایک دوسری حدیث سنیے، عامر بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سردی میں روزہ رکھنا ٹھنڈی غنیمت ہے۔ کتنے دن ہو رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا دن گزرنے میں، ٹھیک ہے نا۔ صبح فجر کے لیے اٹھے، ناشتہ کیا، پتہ ہی نہیں چلتا ظہر کب ہو گئی، عصر کا وقت آ گیا، مغرب ہو گئی، دن بالکل چھوٹے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بھوک پیاس کا پتہ ہی نہیں چلتا، پورا دن گزر جاتا ہے، پیاس نہیں لگتی، انسان پانی پیتا ہی نہیں ہے کیونکہ اسے طلب ہی نہیں ہوتی۔ تو روزہ رکھنا یہ بھی غنیمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ روزہ آپ ضرور رکھیں، ویسے بھی عادت بنانی چاہیے کیونکہ رمضان ہمارے بالکل قریب ہے۔ تو ایک تو روزہ رکھنا، اور نمبر 2 پر رات کتنی بڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ گرم بستر چھوڑ کر، رات کو جب آنکھ کھلے تو گرم بستر کو چھوڑیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد آپ مصلی بچھائیں اور قیام کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، قیام کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، تو اللہ رب العالمین سے جو مانگیں گے نا اللہ وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ اگر کوئی شوہر اٹھتا ہے اور اٹھ کر اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اگر وہ نہیں اٹھتے اس پر پانی ڈالتا ہے، وہ اٹھ جاتی ہے، دونوں نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان دونوں کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ دو عبادت ہے، ایک تو تہجد، اور نمبر 2 پر آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے کو بالکل، اگر آپ کے قضا روزے ہیں، آپ کے روزے رمضان کے چھوٹے ہوئے ہیں، تو یہ غنیمت ہے، آپ کو موقع ملا ہوا ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے روزوں کی قضا کر لیں۔ اگر روزے قضا نہیں ہے تو نفلی روزہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تہجد بالکل نہیں مس کرنی آپ نے، تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین کی رحمتیں جو ہیں وہ آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہیں، اور اللہ سے جو مانگو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی طرف سے خود منادی ہوتی ہے، خود اعلان کیا جاتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہے، کوئی بیماریوں سے مجھ سے صحت مانگنے والا ہے، شفا مانگنے والا ہے، میں اس کو عطا کر دوں۔ تو تہجد کا وقت یہ بہت ہی غنیمت والا وقت ہے، اس کو بالکل مس نہیں کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی راتیں بڑی لمبی ہیں، انسان سوئے تھک جاتا ہے، اور اس کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو آپ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ